اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کر لیا۔ یہاں سٹارٹ بٹن میں آپ کے پاس اینڈرائڈ اسٹوڈیو آئے گا، یہاں سے آپ نے اوپن کر لینا اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو۔ جیسے ہی آپ اوپن کریں گے کچھ اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو کے آئے گی، جس میں کچھ آپشنز دیے گئے ہوں گے، جیسے کریٹ اے نیو پروجیکٹ، اوپن ایگزسٹنگ پروجیکٹ، گیٹ فرام ورژن کنٹرول، اس طرح سے کافی سارے آپشن دیے گئے ہیں۔ لیکن ہم نے جو مین فوکس کرنا ہے فرسٹ 2 پوائنٹس پہ فوکس کرنا ہے، جو 2 پہلے دیے گئے ہیں آپشن، ٹھیک ہے، کریٹ اے نیو پروجیکٹ، اوپن این ایگزسٹنگ پروجیکٹ۔ اگر ہم نے کسی نیو پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، کوئی نیو ایپ ڈیزائن کرنی ہے، نیو ایپلیکیشن کریٹ کرنی ہے، تو ہم نے کریٹ اے نیو پروجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس آلریڈی ایک ایپ پڑی ہے، اسی میں ہی چینجنگ کرنی ہے اور اسی پہ ہی کام کرنا ہے، تو ہم نے اوپن این ایگزسٹنگ پروجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ لیکن ہم نے کام کرنا ہے نیو پروجیکٹ پہ، تو سلیکٹ کریں گے کریٹ اے نیو پروجیکٹ۔ کلیئر ہے سب؟ میں ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ کلیئر کر لوں، اینڈرائڈ صرف ہمارے موبائل میں ہی نہیں یوز ہوتا، یہ ہمارے کارز، ہماری ٹی وی اور ڈیفرنٹ ڈیوائسز میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے سامنے یہ جو ونڈو اوپن ہے، یہاں ڈیفرنٹ ٹیبلٹس اور ڈیفرنٹ ٹیبز دیے گئے ہیں۔ یہاں دیکھیں سب سے پہلا ٹیب ہے فون اینڈ ٹیبلٹ کا۔ اگر آپ نے اپنے موبائل یا ٹیبلٹ کے لیے کوئی ایپ ڈیزائن کرنی ہے تو آپ یہاں سے کوئی ٹیمپلیٹ چوز کریں گے۔ ہاں، اگر ویئر او ایس کے لیے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ یہاں سے کوئی ٹیبلٹ چوز کریں گے۔ اینڈرائڈ ٹی وی ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کے لیے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ یہ ٹیمپلیٹ چوز کریں گے۔ اگر آپ کسی گاڑی کے لیے یا کسی کار وغیرہ کے لیے ڈیزائن کر رہی ہیں تو آپ یہاں سے ٹیمپلیٹ چوز کریں گے۔ ہاں، اگر مزید کوئی مشین وغیرہ ہیں، آپ ان کے لیے کوئی اینڈرائڈ ایپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اینڈرائڈ تھنگس پہ آ کے یہاں سے ٹیمپلیٹ چوز کریں گے آپ۔ لیکن ہم نے موبائل کے لیے اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے تو ہم یہاں سے فون اینڈ ٹیبلٹ کو سلیکٹ کریں گے، جہاں کافی ٹیمپلیٹس شو ہو رہی ہیں ہمارے پاس۔ یہاں سب سے پہلے ہے ایمپٹی ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، یہاں جو کام ہم کریں گے وہ شو ہوگا، اس سے پہلے کوئی بھی ہمیں کام کر کے نہیں دکھایا جائے گا اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی طرف سے۔ کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہے ہمارے پاس باٹم نیویگیشن ایکٹیویٹی۔ آپ میسنجر یوز کرتے ہیں، وہاں آپ کو باٹم میں پیپل اینڈ چیٹ کا آپشن آتا ہے، یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ ہمیں آپشن شو کراتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیسک ایکٹیویٹی۔ آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہوں گے جس میں میسج بٹن کا آپشن نظر آتا ہے کارنر پہ، یہ وہ ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس لاگ ان ایکٹیویٹی۔ اس میں سمپل آپ اپنی میل اور پاسورڈ لگا کے اپنی اتھینٹیکیشن کریں گے، لاگ ان کریں گے، جسٹ لاگ ان اسکرین ہوتی ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس گوگل میپ ایکٹیویٹی۔ آپ سمپل فوڈ پانڈا کی ایپلیکیشن یوز کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ کریم ایپلیکیشن ہے تو اس میں سمپل ٹریکنگ ہوتی ہے، وہ ٹریکنگ اس ایکٹیویٹی کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس گوگل ایڈ موب ایڈ ایکٹیویٹی۔ اگر آپ نے ایپلیکیشن ڈیزائن کی ہے، آگے آپ کے پاس کلائنٹ نہیں ہے، آپ سیل نہیں کر سکتے، آپ اس پہ گوگلس کے ایڈز لگا کے اس پہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کے یوزر آئے گا، آپ کی ایپلیکیشن کو انسٹال کرے گا اور وہ لگے ایڈز آپ کے دیکھے گا اور آپ کی ارننگ ہوگی۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس فل اسکرین ایکٹیویٹی۔ یہ بالکل ایک بلینک ایکٹیویٹی ہے جس میں ٹائم وغیرہ سگنل بھی شو نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے اسکرولنگ ایکٹیویٹی۔ اس میں سمپل اسکرولنگ ویو لگا ہوگا جس کے تھرو آپ اسکرول کر سکیں گے، یعنی کہ پیج کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیٹنگ ایکٹیویٹی، جس میں بیسک 3 سے 4 آپشنز دیے جاتے ہیں بائی ڈیفالٹ، جو آپ ہر ایپ میں یوز کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس نیویگیشن ڈرائیور ایکٹیویٹی۔ آپ پلے اسٹور یوز کرتے ہوں گے، اس کے سائڈ پہ آپ کے پاس ایک پینل اوپن ہو کے آتا ہے، یہ وہ ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ماسٹر ڈیٹیل۔ یہ ایک سمپل ایکٹیویٹی ہے جہاں 2 سیکشن بنے ہوتے ہیں، ایک میں ہم پک لگا کے اس کی نیچے ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹیب ایکٹیویٹی۔ ہم سمپل واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، وہاں ہمارے پاس 3 ٹیب شو ہوتے ہیں، ایک چیٹ کا، ایک اسٹیٹس کا اور ایک کال کا، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو 3 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ سمپل ٹیب ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد ہمارے پاس ہے فریگمنٹ. یہ ایک ماڈل کلاس ہوتی ہے، ماڈل لے آؤٹ ہوتا ہے. یہ ورکنگ میں نہیں ہوتا، اسے ہم نے خود ورکنگ میں لے کے آنا ہوتا ہے. لیکن ہم نے ان سب میں سے صرف 3 ایکٹیویٹیز یوز کرنی ہے. ایک تو سب سے پہلے ایمپٹی ایکٹیویٹی، ایک ڈرائیور ایکٹیویٹی اور ایک ٹیپ ایکٹیویٹی. یہاں ہمیں بنی بنائی چیز ملے گی، لیکن ہم نے یہاں خود ہی اپنی ایپلیکیشن انکوڈ کرنی ہے اور خود ہی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے میں ایمپٹی ایکٹیویٹی سلیکٹ کرتی ہوں اور نیکسٹ کر دیتی ہوں. ہاں جی، پھر آپ نے کس نیم کی ایپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اپنا نیم سلیکٹ کرنا ہے اپنی ایپلیکیشن کا. میں رکھتی ہوں فرسٹ ڈیمو. ٹھیک ہے، جو میری ایپلیکیشن کا نیم ہوگا وہ ہوگا فرسٹ ڈیمو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پیکج نیم. پیکج نیم کیا ہوتا ہے؟ پیکج نیم ہماری ایپلیکیشن کی یونیک آئی ڈی ہوتی ہے، ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہے، اس میں 2 کا رول نمبر سیم ہو گیا ہے تو کلیش ہو جائے گا نا. تو ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹ کا رول نمبر کبھی سیم نہیں ہو سکتا، ایشو ہو جائے گا. سیم پلے اسٹور پہ بھی ایسا ہی ہے. اگر کسی 2 ایپلیکیشن کا یہ پیکج نیم سیم ہو گیا ہے تو آپ کی ایپلیکیشن بھی پبلش نہیں ہوگی اور آپ کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے آپ کے پاس سیو لوکیشن. یہ سیو لوکیشن آپ نے 1 ٹائم ہی سلیکٹ کر دینی ہے، آپ کو بار بار سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی وہ لوکیشن ہوتی ہے جس لوکیشن پہ آپ اپنا پروجیکٹ سیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ کسی ایشو کی وجہ سے بند ہو گیا ہے تو آپ کا پروجیکٹ اسی لوکیشن پہ ہی سیو ہو جائے گا جو آپ نے سلیکٹ کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لینگویج کا آپشن ہے. یہاں ہمارے پاس 2 لینگویج دی گئی ہیں، ایک کوٹلین اور ایک جاوا. ہم نے کام کرنا ہے جاوا پہ تو جاوا ہی سلیکٹ رہنے دیں گے ہم. آپ نے لینگویج سلیکٹ کر لی. اس کے بعد منیمم ایس ڈی کے کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو. یہاں سے ہم نے ایسا اے پی آئی لیول چوز کرنا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ڈیوائسز پر ہماری ایپ رن ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے یہاں پہ میں 5.0 کو سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے 94.1% ایسی ڈیوائسز ہیں جن میں ہماری ایپ رن ہوگی. ٹھیک ہے، اس سے اوپر کے جو ورژن ہیں ان میں ایپ رن ہوگی. ٹھیک ہے، اس سے نیچے کے جو ورژن ہیں ان میں ہماری ایپ رن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے منیمم ایس ڈی کے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں میں سلیکٹ کرتی ہوں 4.1. ٹھیک ہے، اے پی آئی لیول. اس میں ہمارے پاس اب شو کرا رہا ہے کہ 99.8% ڈیوائسز میں ہماری ایپ رن ہوگی. ٹھیک ہے، تو مطلب اس وقت 2.2% ہے جو ایسے ورژن ہیں، اولڈ ورژن ہے جن میں ہماری ایپ رن نہیں ہوگی، باقی سب میں ہماری ایپلیکیشن رن ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں سلیکٹ کرتی ہوں 4.1 اے پی آئی لیول. ٹھیک ہے، تو مجھے نیچے نوٹیفیکیشن شو ہو رہا ہے کہ 99.8% ایسی ڈیوائسز ہیں جن میں میری ایپ رن ہوگی. ٹھیک ہے، تو منیمم ایس ڈی کے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا ہی ورژن اے پی آئی لیول ایسا ورژن سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کی ایپ زیادہ سے زیادہ ڈیوائسز پہ رن ہو. ٹھیک ہے، ہمارا اے پی آئی لیول بھی سلیکٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے فنش. ٹھیک ہے، جیسے ہم فنش کریں گے ہمارا پروجیکٹ بلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. گریڈ اینڈ بلڈ چلے گا. ہم نے تب تک اس کو چھیڑنا نہیں ہے جب تک یہ گریڈ اینڈ بلڈ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، جیسے ہی گریڈ اینڈ بلڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہم اس پہ کام کریں گے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گریڈ اینڈ بلڈ ابھی کنٹینیو ہے، اس پہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں چھیڑنا جب تک یہ خود ہی کمپلیٹ نہ ہو جائے. اس کے بعد ہم نے اس پہ ورک کرنا ہے.